ہمیں ورک پلیس ہراسمنٹ ہوتی ہے بیسڈ آن آر جینڈر، ٹھیک ہے نا. اور یہ چیز ابھی ریسنٹ کی نہیں ہے، یہ چیز ہمیشہ سے ہوتی آئی ہے، لیکن یہ چیز اب بظاہر ہو گئی ہے. عورتوں کی کانوٹیشن یوزلی جو ہمیشہ سے آتی ہے کہ دے آر سپوز ٹو بی ود ان دا فور والز آف دا ہاؤس، لیکن ہم اس اسٹون ایج مائنڈ سیٹ سے بہت آگے نکل آئے ہیں جدھر ناؤ آئی بلیو کہ ویمن آر دا بریڈ ونرز آف دیئر سوسائٹی. انفارچونیٹلی ہمارا ملک ٹوٹ رہا ہے، لیکن ہم اپنے ملک کی جو اچھائی اس کو بھی نگیٹ نہیں کر سکتے کہ جہاں اتنی ڈگریشن ہو رہی ہے وہاں پروگریشن بھی ہو رہی ہے. اچھے ٹیلنٹ کو اچھے طریقے سے کمپنسیٹ بھی کیا جاتا ہے. مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس، ہر ایک فیملی کا ایک سرٹن ایک تھریش ہولڈ ہوتا ہے ٹورڈز ایکسپینس، رائٹ. تو فیمیلس آر بورن ایڈمنسٹریٹرس، کیونکہ اگر آپ ان کو 2,000 روپے بھی دو گے انہوں نے وہ 2,000 روپے کو پورے مہینے میں چلانا ہے. تعلیم سے بڑھ کے کوئی بڑی اسٹریٹجی نہیں ہے. تعلیم تو آپ کو آل ان ون، وہ ہوتا ہے 5 انگلی گھی میں، آپ کو وہ بناتا ہے. آف کورس اس کے بعد آپ کی تربیت ہے، اور جو آپ جب آپ ورک پلیس میں جاتے ہیں تو یو ہیو ٹو بی ویری اسمارٹ اباؤٹ. السلام علیکم، ویلکم ٹو پوڈ کاسٹ ود آکاشا خان. دنیا جتنی آگے جا رہی ہے، مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں نے بھی کام کرنا شروع کر دیا ہے، اور وہ گھر کے ساتھ ساتھ اب باہر کے کام بھی کرتی ہیں. اپنے کیریئر کو لے کے بہت زیادہ سیریس ہیں اور چاہتی ہیں کہ وہ مردوں کے چانہ بشانہ جو ہے وہ کام کریں. اسی سلسلے میں آج ہم نے جن گیسٹ کو انوائٹ کیا ہے، بیسیکلی وہ ایجوکیشنسٹ ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں. فاطمہ عباس صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کس طریقے سے ویمن اپنے کیریئر کو ڈیولپ کر سکتی ہیں، اور خاص طور پہ جو جینڈر وائز ہے اس کو کس طریقے سے ہم کم کر سکتے ہیں. السلام علیکم، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ اس ٹوڈے. کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو آکاشا فار ہیونگ می. میں بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ ٹھیک ہیں؟ میں خیریت سے ہوں. اچھا، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ سوال کروں گی کہ وٹ ڈو یو تھنک کہ کون سے ایسے چیلنج ہیں جو وومن ایٹ ورک پلیس پہ جو ہے وہ فیس کرتی ہے، سم کامن ایشوز؟ رائٹ. سو آکاشا، آئی مین اب ہم اس زمانے میں رہ رہی ہیں جدھر آپ کو جب سے سوشل میڈیا آیا ہے ہر چیز ڈیجیٹلائز ہو چکی ہے. چھوٹی بھی پرابلم ہوتی ہے وہ آپ کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ آ جاتی ہے. ایسی کوئی نئی چیز تو میں آپ سے نہیں اظہار کر سکتی کہ آکاشا یہ ایک نیا کانسیپٹ ہے جو کہ ابھی آیا ہے، کیونکہ وی ہیو آلریڈی اسپوکن سو مچ کہ ہمیں ورک پلیس ہراسمنٹ ہوتی ہے بیسڈ آن آر جینڈر، ٹھیک ہے نا. اور یہ چیز ابھی ریسنٹ کی نہیں ہے، یہ چیز ہمیشہ سے ہوتی آئی ہے، لیکن یہ چیز اب بظاہر ہو گئی ہے. ایگزیکٹلی، کیونکہ اب ہمارے پاس ایکسیسیبلٹی ٹو سوشل میڈیا زیادہ ہو چکا ہوا ہے. تو سوشل میڈیا از ایکچولی ناٹ جسٹ اے پلیٹ فارم بٹ اٹ ہیز ایکچولی بیکم اے فریڈم آف ایکسپریشن ناؤ. تو یہ چیز ہمیشہ سے ایگزسٹ کرتی تھی نا نٹشل آکاشا، لیکن اب یہ چیزیں پرومیننٹ زیادہ ہو چکی ہوئی ہیں. بالکل. اور آئی تھنک سو کہ لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ ڈر بھی ایک تھوڑا مجھے کم لگتا ہے کہ لائک کہ ان کو اتنا زیادہ وہ نہیں ہوتا کہ اگر وہ ورک پلیس پہ کسی لڑکی کے ساتھ کچھ اس طرح سے ڈسکریمنیشن کر رہی ہیں یا کچھ کر رہی ہیں تو دے ڈیڈنٹ بادر، وہ اتنا بادر نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، اٹس اے ویری ٹیبو. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اس کا پتہ ریزن کیا ہے آکاشا؟ کیونکہ جب سے فار ایگزامپل ہر موومنٹ، جب بھی کوئی موومنٹ اسٹارٹ ہوتی ہے، جیسا فار ایگزامپل می ٹو کی موومنٹ آئی، تو وہ جو کریج ہوتی ہے نا وہ صرف 1 یا 2 عورتیں انیشلی شو کرتی ہیں، لیکن اس کے بعد پہ کیا آتا ہے، وہ ایک موومنٹ مومنٹم پک کرتی ہے. اور پھر ہم نے کیا دیکھا، جب 5-6 سال پہلے ایک کیس سامنے آیا تھا جب می ٹو کا ہیش ٹیگ اسٹارٹ ہو گیا ہوا تھا، کتنی زیادہ ہماری انفلوئنسرز، کتنی زیادہ انفلوئنشل پرسنالٹیز، ان لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا، جسٹ اے سمپل ہیش ٹیگ آف می ٹو، ایوری بڈی نیو واٹ اٹ مینٹ. تو صرف پرابلم نہیں، یہ ایکچولی ہمارے پاس اب ایک پریولیج آ چکی ہوئی ہے کہ ہم ایک چھوٹے سے ہیش ٹیگ کے تھرو ہی بتا سکتے کہ ہم اس چیز کا وکٹم ہیں. بالکل رائٹ، ویری بیوٹیفلی ایکسپلینڈ. اچھا، نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ آرگنائزیشنز جو ہیں اب کیونکہ عورتیں بھی اسی کوانٹٹی میں اسی طرح سے کام کر رہی ہیں جیسے کہ مرد کام کر رہے ہیں، سو کس طریقے سے وہ پروموٹ کر سکتی ہیں کہ ان کو جینڈر ایکویلٹی ہو، یعنی عورتوں کو بھی اسی طریقے سے ٹریٹ کیا جائے جیسے ہم مردوں کو ٹریٹ کر رہے ہیں. بیکاز ڈگری وائز بھی اوبیسلی جب ڈگری سیم ہے تو وائی ناٹ کہ مطلب ان کو پوزیشن اور ڈیزگنیشن وائز نیچے کیوں رکھا جاتا ہے؟ رائٹ. آکاشا، یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے. اچھا، یہ انٹرنیشنل مسئلہ ہے. یہ جب آئی ہیو بن فارچونیٹ انف کہ جب میں اٹلی میں پڑھائی کر رہی تھی تو میری ایک جرمن پروفیسر تھیں. تو اس ٹائم پہ میں کووڈ کے ٹائم پہ اٹلی گئی تھی، تو اس ٹائم پہ ہماری ریموٹ کلاسز ہوتی تھیں. تو وہ جرمنی سے بیٹھ کے جب اپنا لیکچرز دے رہی ہوتی تھی، انہوں نے سب سے پہلے ویمن اینڈ پے ویج کے اوپر پے گیپ کے اوپر سب سے پہلے بات کی تھی. تو انہوں نے یہ بولا تھا کہ میں اپنے میل کاؤنٹر پارٹس کی بنسبت میں نے
100 بکس زیادہ لکھی ہوئی ہیں. میں ایجوکیشن کی فریٹرنٹی میں ان سے 15 سال پہلے سے ہوں, لیکن میری ویج, میری جو پے ہے ان سے کر کے آلموسٹ 25% کم ہے. سو اٹ از ناٹ دا ڈسکریمنیشن وچ وی بلیو کہ پاکستان میں صرف ہوتا ہے. یہ چیز انٹرنیشنل, یہ ایک انٹرنیشنل پرابلم ہے. ہم لوگ جتنا مرضی ویمن امپاورمنٹ کے بارے میں بات کر لیں, اینڈ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو نگیٹ ون تھنگ آکاشا, امپروومنٹس آئی ہیں. دیکھیں یہ چیز کہنا کہ ہر جگہ ہوتا ہے, آئی ڈونٹ تھنک سو. فار ایگزامپل اگر میں اپنی بات کروں, میں باہر سے الحمدللہ پڑھ کر آئی اور مجھے ایز سچ کوئی مسئلہ نہیں ہوا ان ٹرمز آف گیٹنگ اے گڈ سیلری پیکیج ان اے ورک پلیس. تو میری ڈگری کو اگر آپ میرے سے پوچھیں کہ کیا میری ڈگری اور میری جو ویج تھی وہ جسٹیفائڈ تھی, اس کے ایکوالٹی پہ تھی, یس. لیکن یس آف کورس یہ جو کیس ہوتا ہے یہ شاید 2 آؤٹ آف 20 ہوں گے, 3 آؤٹ آف 20 ہوں گے, اس کا ریشیو کم ہوتا ہے. یہ ایک وہ انفارچونیٹ سرکمسٹانس ہے اور انفارچونیٹ فیکٹ ہے آکاشا, جس کا کوئی کانکریٹ جواب نہیں مل سکتا, کیونکہ ریالٹی یہی ہے کہ اٹ از اے پیٹریارکل سوسائٹی, دا ورلڈ از پیٹریارکل, جدھر آف کورس وی آر لیونگ ان اے میل ڈومینیٹنگ انوائرمنٹ, رائٹ. تو آدمی کو ہمیشہ سے کنسٹرو کیا جاتا ہے ایز دا بریڈ ونر, اور عورتوں کی کانوٹیشن یوزلی جو ہمیشہ سے آتی ہے کہ دے آر سپوز ٹو بی ود ان دا 4 walls آف دا ہاؤس. لیکن ہم اس اسٹون ایج مائنڈ سیٹ سے بہت آگے نکل آئے ہیں, جدھر ناؤ آئی بلیو کہ ویمن آر دا بریڈ ونرز آف دیئر سوسائٹی. تو ون وے اور اندر یس ڈپینڈ آرگنائزیشن پہ بھی کرتا ہے کہ آپ کس آرگنائزیشن پہ جا رہے ہیں. فار ایگزامپل دے آر سو مینی آف مائی اسٹوڈنٹس جو کہ کال سینٹرز میں کام کرتے ہیں, کیونکہ آف کورس دے کم فرام اسمال ٹاؤن, اسمال ولیجز, اور وہ اپنی یونیورسٹیز کو جس طرح سپورٹ کر رہے ہیں. اور جب وہ مجھے اپنی ویج بتاتے ہیں تو ایک لڑکا اور ایک لڑکی کی سیم ویج ہوتی ہے. تو اٹ آل کم, بلکہ لڑکیوں کی زیادہ ویج آ جاتی ہے اس میں, کیونکہ دے آر مچ مور ویل اسپوکن. سو اٹ از اے ویری کانٹرڈکٹنگ تھنگ, بٹ آئی وڈ سے کہ ناؤ وی آر ایکچولی موونگ اوے فرام دیٹ ٹائم جدھر مردوں کی تنخواہ زیادہ اور عورتوں کی کم ہے. آئی تھنک اب اس چیز کا, کیونکہ آف کورس پاکستان ٹھیک ہے انفارچونیٹلی ہمارا ملک ٹوٹ رہا ہے, لیکن ہم اپنے ملک کی جو اچھائی اس کو بھی نگیٹ نہیں کر سکتے کہ جہاں اتنی ڈگریشن ہو رہی ہے وہاں پروگریشن بھی ہو رہی ہے. اچھے ٹیلنٹ کو اچھے طریقے سے کمپنسیٹ بھی کیا جاتا ہے. That is the truth. بالکل صحیح ہے. بہت اچھی بات کی ہے آپ نے کہ آج کل وومن جو ہیں وہ زیادہ مجھے لگتا ہے رول پلے کر رہی ہیں, کیونکہ انہوں نے گھر بھی سنبھالنا ہے, باہر بھی ارننگ کا پوائنٹ آف ویو بھی, پھر آپ نے سارے اپنی جو ہے وہ گراسری بھی سنبھالنی ہے, وہ کرنی بھی ہے. اور وہ مردوں کا صرف یہ ہے کہ اچھا آپ نے صرف ایک جاب کر لی ہے اور بس ہم نے یہ کما لیا, وہ ایک ٹیبو ان پہ لگا ہوا ہے نا کہ انہوں نے وہ چیز کرنی ہے. بٹ آئی تھنک سو کہ وومن جو ہیں وہ عورتیں جو ہیں وہ زیادہ رول پلے کر رہی ہیں ہماری سوسائٹی میں اب کی جو وومن ہیں. میں آپ کو بتاؤں عورتیں جو تھیں نا آکاشا, یہ میں اپنی امی سے ایک چیز سیکھی ہے. تو میری امی جو ہے نا ہمیشہ ہمیں بچپن میں ایک چیز کہتی تھی کہ ایون تو یور فادر از دا ون ہو از ارننگ, لیکن اصل میں ایڈمنسٹریٹر میں ہوں. کیونکہ آپ کے والد مجھے ایک سرٹن اماؤنٹ آف پیسے دیتے ہیں, اور انہی پیسوں میں میں نے سب کی تنخواہیں بھی نکالنی ہیں, میں نے بلز بھی دینے, میں نے اپنی بیٹیوں کو بھی لک آفٹر کرنا ہے, میں نے اس پورے گھر کی یوٹیلیٹیز ایکسپینسز کو بھی کیٹ, اور اسی ایک سرٹن اماؤنٹ میں جو کہ میں ایکسیڈ نہیں کر سکتی, کیونکہ ہم اس دیکھیں مڈل کلاس اپر مڈل کلاس ہر ایک فیملی کا ایک سرٹن ایک تھریش ہولڈ ہوتا ہے ٹورڈز ایکسپینس, رائٹ. تو فیمیلس آر بورن ایڈمنسٹریٹرس, کیونکہ اگر آپ ان کو 2,000 روپے بھی دو گے, انہوں نے وہ 2,000 روپے کو پورے مہینے میں چلانا ہے. انفارچونیٹلی آدمیوں کے اوپر یہ رسپانسبلٹی ہے. ہمارے پاس عورتوں کے پاس ایک لگژری ہوتی ہے ٹو ورک اور ناٹ ٹو ورک, لیکن آدمیوں کو بھی اگر ہم دیکھیں, کیونکہ سم ٹائم میرے ابا سے میری بات ہوتی ہے, بابا کہتے ہیں کہ بچے جو ہوتے ہیں کہ وہ ہمیشہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ ہماری ماں ہماری ماں ہماری ماں, لیکن کبھی بھی اولاد اپنے باپ کو نہیں کرتی کہ اصل میں پورے گھر کو چلانے والا ایک مرد ہوتا ہے. اصل میں اونرس آف رسپانسبل, اگر مرد گھر کا بیٹھ جائے تو گھر کی فاؤنڈیشن کرمبل ہو سکتی ہے. لیکن اچھی چیز یہ ہے کہ اب عورتیں بھی اتنی پیشنیٹ ہو گئی ہیں. اگر آپ ایون لوور انکم گروپس کو بھی دیکھیں, وہ تک چاہے وہ اتنے لٹریٹ لوگ نہ ہوں, لیکن وہ بھی اب اپنی بچیوں کو امپاور کرنے میں بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ اب چھوٹی بچیاں 16 ایئرز اولڈ 17 ایئرز, وہ اگر کسی فار ایگزامپل B2B سیلس کر رہی ہیں, B2C سیلس کر رہی ہیں, دے نو ہاؤ ٹو ارن دیئر منی, اینڈ دیٹ میکس می ویری پراؤڈ, یو نو. سو دا ٹائمز آر چینجنگ ناؤ. بالکل صحیح ہے. وٹ آر دا اسٹریٹجیز, کون سی ایسی ہیں جو کیریئر کو ڈیولپ کرنے میں مدد کرتی ہیں؟ آکاشا, اٹس اے ونڈرفل کویسچن. میرے خیال سے سب سے بڑی اسٹریٹجی ہے پلیز, کیونکہ آج ہی صبح کو ایکچولی میں نے کمیونیکیشن اسکلس کے اوپر ورک شاپ دی ہے.
It seems like it's a very simple thing to say, but communication is something that takes you to places. کمیونیکیشن سکلز آپ کو بہت ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ فار ایگزامپل لنکڈ ان پہ جائیں یا آپ جتنے بھی جاب پورٹلس پہ جائیں, سب سے پہلی ایکچولی ون لائن دیٹ یو ول ریڈ ان ایوری جاب پورٹل از ایکسلنٹ کمیونیکیشن سکلز. کیونکہ دیکھیں نا, جب بھی کوئی کلائنٹ آپ کے پاس آتا ہے, ٹھیک ہے نا, کوئی بھی کلائنٹ آپ کے پاس آتا ہے یا آپ کا باس آپ سے ایک بات کرنا چاہ رہا ہے, اگر آپ اس کی کمیونیکیشن کو سمجھ ہی نہیں پا رہی ہیں, میں سینڈر ہوں, آپ ریسیور ہیں, لیکن اگر آپ کا ریسیپشن ہی اتنا لو ہے, آپ کو میری بات ہی نہیں سمجھ آ رہی ہے, تو آپ میری آرگنائزیشن کو نقصان دے سکتی ہیں. تو ہمیں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو یا جو بھی لوگ ہیں ان کو سب سے پہلے ورک آن یور کمیونیکیشنس. دیکھیں, تعلیم حاصل کرنا از اے رائٹ اینڈ ویمن شوڈ فائٹ فار اٹ, مین شوڈ فائٹ فار اٹ. تعلیم کو آپ ایک کمپلشن مت سمجھیں. تعلیم واقعی میں ایک جانور اور انسان کے اندر ایک ڈفرینس لے کر آتا ہے. جو بچے تعلیم سے دور بھاگتے ہیں, آپ ان کی پرسنالٹیز دیکھیں ورسز وہی بچے انہی کی اسی بیک گراؤنڈ کے جو بچے تعلیم حاصل کر لیتے ہیں. تو اسٹریٹجیز جو ہیں وہ یہی ہے کہ دیکھیں, تعلیم سے بڑھ کے کوئی بڑی اسٹریٹجی نہیں ہے. تعلیم تو آپ کو آل ان ون, بولتے ہیں 5 انگلی گھی میں, آپ کو وہ بناتا ہے. آف کورس اس کے بعد آپ کی تربیت ہے, اور جو آپ جب آپ ورک پلیس میں جاتے ہیں تو یو ہیو ٹو بی ویری اسمارٹ اباؤٹ. دیکھیں, ہاسٹائل انوائرمنٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, بہت ہاسٹائل انوائرمنٹس ہوتے ہیں, بٹ اٹ آل کمز ڈاؤن ٹو کہ آپ اس کو کتنا گریسفلی ہینڈل کرتے ہیں. ڈونٹ گیٹ ان ٹو پولیٹیکل سچویشنس. ٹرائی ٹو ایبسٹین یور سیلف فرام سچویشن جو کہ آپ کو ہاٹ واٹر میں لینڈ کر سکتا ہے. جاب کو جاب لیں, کریئر گروتھ کریں, ڈفرینٹ ڈپلوماز کریں, ڈفرینٹ سرٹیفکیشنس کریں, اینڈ اسٹے ریلیونٹ. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر میں یہ ڈگری کر رہی ہوں جسٹ بیکاز یہ آسان ڈگری ہے, آپ اگر اس کے اوپر 2 لاکھ روپے بھی لگا رہے لیکن کل کو آپ کو 20,000 روپے کی جاب بھی نہیں ملنی, آپ وہ ڈگری کیوں, اس سے بہتر ہے کوئی اسکل حاصل کر لیں. کیونکہ اب ہم لوگ ایجوکیشن سے زیادہ ووکیشنل ٹریننگ میں بھی جا رہے ہیں. کتنے زیادہ الٹریٹ ویمن ہیں آکاشا جو کہ لٹرلی نٹنگ کے بزنس اسٹارٹ کر رہے ہیں. آپ ہنزا میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے, وہاں پہ لوگ کارپینٹرز, عورتیں کارپینٹرز بن رہی ہیں, اور انہی کے کرافٹڈ ٹیبلز, چیئرز, فرنیچر ڈالرز میں بک رہے ہیں. Does that make sense to you? Yes? So I am more of a person, if you do not find your passion in education, find your passion in skills. ایگزیکٹلی, میرا نیکسٹ کوشچن آپ سے یہی تھا کہ ایجوکیشن ورسز اسکل, سو آپ کس کو زیادہ پریفر کرتی ہیں؟ ایجوکیشن کا مطلب آکاشا سے اسکول اور کالجز نہیں ہے. میرے بہت فرینڈس تھے جن کو تعلیم سے, ہائی اسکول سے نفرت تھی, لیکن انہوں نے دنیا کی ایک کتاب پڑھی ہوئی ہے. اگر آپ میرے سے پوچھیں یا اگر میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ آپ کو یاد ہے کہ آپ نے کلاس 8 میں جیوگرفی میں کیا پڑھا تھا, نہیں آتا ہے. لیکن اگر میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ اگر فار ایگزامپل محسن حامد کی اگر آپ کی فیوریٹ کتاب ہے, اس کتاب میں آتھر نے کیا لکھا تھا آپ کو وہ یاد رہے گی. ایگزیکٹلی, جو بالکل انٹرسٹ ایگزیکٹلی میں پیشن آپ کا. ایگزیکٹلی. تو ووکیشن میں کیا ہے, یہ جو ہوتے ہیں جس طرح کافی زیادہ میرا ایک بہت اچھا دوست ہے, اس کو ہمیشہ سے اس کے پیرنٹس نے لک ڈاؤن کیا تھا کہ یہ صرف میوزک کرتا رہتا ہے, گٹار سیکھ رہا ہے, اس کو گٹار میں آ کے یہ کس طرح گھر چلائے گا. اب اس کا لاہور میں سب سے بڑا بینڈ ہے, اور وہ جتنے انٹرنیشنل ٹورس کر رہا ہے وہ کوئی بھی PhD فی الحال نہیں کر رہا. تو پوائنٹ یہ ہے کہ ان دی اینڈ آپ کی انر کالنگ ہے, اینڈ اف دیٹ جرنی آف یور, اور وہ آپ کی انڈیویجول جرنی ہے. اگر آپ کو پتہ ہے فار ایگزامپل آپ اور میں آج ابھی پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, آپ اور میں کسی آرگنائزیشن میں 9 to 5 جاب نہیں کر رہے. سو دس از یور انر کالنگ بیکاز یو آر مور آف اے پیپلس پرسن. سو جو کام آپ کو کام نہیں لگتا, فالو دیٹ پیشن آف یورس, چاہے وہ ووکیشنل ٹریننگ ہو, اسکل لرننگ ہو, سرٹیفکیشنز ہو, یا تعلیم حاصل کرنا ہو. بالکل ٹھیک ہے. آخری سوال آپ سے کروں گی, کون سے ایسے ریسورسز ہیں اور سوشل سسٹم ہیں جو ایک عورت کو سپورٹ کرتے ہیں خود بزنس کرنے کے لیے, بیکاز دیر آر سو مینی ویمن جو کہ گھر بیٹھے کام کرتی ہیں اور وہ باہر نہیں نکل سکتی اوبویسلی, بٹ دا تھنگ از کہ ارننگ کرنی ہے, کام کرنا ہے. سو کون سی ایسی ریسورسز آپ سمجھتی ہیں جو امپورٹنٹ ہونے چاہیے؟ سب سے اس کی کوئی راکٹ سائنس نہیں آکاشا. یو ہیو اے کیمرا, you have a video recorder in it. اگر آپ نے اپنا کوئی بزنس کرنا ہے, اب تو ایک بچہ, ایک انسان, اب تو ہمارے پاس اتنی ایکسیسیبلٹی ہو چکی ہے, آپ 200 روپیز 500 روپیز کی ایک اپنے
ہوم گرون پروڈکٹ کو اسپانسرشپ پہ ڈال دو, وہ آلموسٹ 1000 2000 3000 لوگوں تک پہنچ سکتی ہے چیز. تو ہمارے پاس تو ایک اتنا بڑا ایج آ چکا ہے اس جنریشن کو کہ مطلب کتنے زیادہ ایسے بچے ہیں جن کی جو گاؤں کے ہیں, اور یہ تو ہم لوگوں نے بھی دیکھا ہوا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گاؤں کے بچے اپنے کلنری اسکلس کو کس طرح بنا, اپنے کوکنگ اسکلس کو کس طریقے سے, اور ان کے پاس کون سے آئی فونز ہیں, نارمل فونس, دے جسٹ نو ہاؤ ٹو ریکارڈ, کیونکہ انسٹاگرام, فیس بک, یہ ساری اب ایک انٹر کنیکٹڈ پلیٹفارمس ہیں. وٹ ایور گوز آن یور انسٹاگرام ول آٹومیٹکلی بی آن یور فیس بک. تو آپ کی اپروچ اور ایکسیسیبلٹی ٹو اے لارجر آڈینس آن اے نیشنل لیول اینڈ ایون آن این انٹرنیشنل لیول ہیز بیکم ویری ایزی ناؤ. سو آل یو ہیو ٹو ڈو از just make your account on Facebook or Instagram, just showcase what you have to offer. اگر آپ نے کھانے کی چیزیں بنانی ہے, کھانے کی چیزیں ڈالیں, بیوٹی کی کوئی چیزیں, بیوٹی کی ویڈیوز ڈالیں, پروڈکٹس کو لانچ کرنا ہے, پروڈکٹس لانچ کریں, اسپانسر کریں. اللہ خیر سے اللہ اینڈ you're there. تھینک یو سو مچ. Thank you, Kasha. بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے جو ہے وہ چیزوں کو ایکسپلین کیا ہے, اور کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے اور ہم نے سیشن کو وائنڈ اپ کرنا ہے, سو تھینک یو سو مچ. آپ نے اپنا اتنا قیمتی ہمیں وقت دیا ہے. میں امید کرتی ہوں کہ آج کا سیشن آپ لوگوں کے لیے بھی بہت انفارمیٹیو ہوگا, خاص طور پہ عورتوں کے لیے, لڑکیوں کے لیے یہ بہت زیادہ جو ہے بینیفیشیل ہے. آپ اس انٹرویو کو دیکھیں, اور مجھے لگتا ہے کہ بہت سی خواتین جو ہیں وہ موٹیویٹ ہو کر بہت سے کام کرنا شروع بھی کر دیں گی. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, نئے سیشن میں نئے مہمان کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.